عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله العلي الأحد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور مقدس معطر لمحات میں ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مسند صدارت پر پیر طریقت پیر محمد گلزار احمد سیفی صاحب رونق افروز ہیں. حضرت مولانا صاحبزادہ محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب، مولانا قاری محمد اظہر حسین صاحب اور دیگر علماء کرام، مولانا محمد شاہد عمران جلالی صاحب، حافظ محمد کلیم اللہ صاحب رونق افروز ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ محترم مختار احمد سیفی صاحب کی اور دیگر احباب کی ان کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کی اس کاوش کو برابر فرمائے.
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تعظیم کے لیے محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس تعظیم کے کئی طریقے اور کئی تقاضے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت تمام تقاضے نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی آمد پر اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے محافل میلاد کا انعقاد، آرائش و ذبائش، صدقہ و خیرات، چراغاں، یہ ایک طریقہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی، اور حدیث لکھنے کے لیے تعظیم کی نقطہ نظر سے آپ نے ایک طریقہ ایجاد کیا۔ آج جو لوگ مروجہ محافل میلاد میں لائٹنگ، آرائش و زیبائش، جھنڈیاں یا بینر لگانے پر معترض ہیں، انہیں امام بخاری کے معمولات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ سیر اعلام النبلاء امام بخاری کا یہ عمل سند کے ساتھ ذکر کیا۔ فتح الباری، شرح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور تمام فرقوں کے لوگ ختم بخاری میں امام بخاری کی اس کاوش کو اچھے لفظوں سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث لکھنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث سے پہلے میں نے غسل بھی کیا اور 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ یہ دونوں کام 16 سال تک امام بخاری کرتے رہے، اور یہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ایک حدیث انسان لکھے پھر جائے، پھر غسل کرے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر ایک حدیث لکھے پھر چلا جائے، سردی گرمی مختلف قسم کے حالات۔ اب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مجبوری کیا تھی، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ایک تو اس میں محنت بڑی ہے، اور دوسرا یہ جو آج کچھ لوگوں نے بدعت کی لیٹسٹ تعریف کی ہے کہ دین میں نیا کام ثواب سمجھ کے جو کیا جائے وہ بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہے، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھنے کے لیے جو 16 سال تک اپنا معمول رکھا اور اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، اس کا ذکر نہ حدیث میں ہے، یہ نہ خلفائے راشدین کا عمل ہے، نہ صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ یہ ایک نیا کام تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے شروع کر لیا اور 16 کرتے رہے۔ تو منکرین میلاد کی جو بدعت کی تعریف ہے اس کے مطابق تو بالیقین امام بخاری بدعتی شمار ہوں گے،
اور وہ بھی 16 سال تک بدعت کا کام ان کے ذمے لگے گا۔ اور ادھر ہر فرقہ اصول حدیث میں یہ قانون رکھتا ہے کہ جو بدعتی ہو اس کی حدیث قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جس نے 16 سال تک بدعتیں کی ہوں اور ہر حدیث سے پہلے بدعت کی ہو تو پھر وہ بخاری ان لوگوں کے نزدیک کیسے معتبر ہو سکتی ہے کہ اگر وہ محفل میلاد کے اس طریقے پر یا 11ویں شریف پر یا اہل سنت کے دیگر معمولات پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ اہل سنت آج کے اہل سنت پر بعد میں ہوتا ہے، کل کے اہل سنت پہ پہلے ہوتا ہے۔ تو امام بخاری جب دین میں ایک نیا کام طلب ثواب کے لیے کر رہے تھے تو پھر یہ کوئی علیحدہ بخاری تلاش کریں، چونکہ یہ جو بخاری ہے یہ تو جن معمولات کی روشنی میں کی گئی وہ اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں۔ چونکہ میلاد کے لحاظ سے یہ ہمارا جو اہتمام ہے یہ چھوٹی بات ہے، ہم نے کوئی صلاۃ المیلاد نہیں گھڑی کہ محفل میلاد کی نماز کہ 2 رکعت نماز محفل میلاد، ہم نے یہ نہیں گھڑی۔ امام بخاری نے تو کتابت حدیث کی باقاعدہ نماز بنائی ہوئی تھی، صلاۃ و کتابت الحدیث، کہ حدیث لکھنے کے لیے نماز، کہ چونکہ حدیث لکھنی ہے تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ حکم نہیں دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب تم حدیث لکھنے لگو تو غسل کر لو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ یہ کوئی آیت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے، ایسا کوئی صحابہ کا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ تو پھر امام بخاری نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ اب دوسرے لوگوں کے لحاظ سے جنہیں محفل میلاد پہ اعتراض ہے ان کے پاس امام بخاری کو بچانے کے لیے کوئی جواب نہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے جو اصول ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم رسول